A few things about this very book. It's a story of a politician, a remarkable politician, whose political career is stretched up to 50 years, starting from nowhere and then having multiple portfolios in almost all governments. He is among those very few politicians who, since the day one, when he was a student, he remained relevant throughout 50 years, this way or that way, which speaks volume about his political career. جو واقعہ ادھورا رہ گیا، پروفیسر یوسف حسن مرحوم پنڈی کی ایک بڑی شخصیت، ان کے صاحبزادے ہیں شیراز حسن. یہ اصغر مال میں رہتے ہیں پنڈی میں، شیخ صاحب کا حلقہ ہے. میرے بہت اچھے دوست ہیں. کل رات میری ان سے تفصیلی گفتگو ہو رہی تھی شیخ صاحب کی کتاب کے حوالے سے. تو جو اسد بھائی نے بات کی کہ کیوں شیخ صاحب کامیاب ہوتے ہیں ہر مارکے میں اور کیوں ریلیونٹ رہتے ہیں، اس کی ایک وجہ شاید یہ ہے جو میں واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں. شیراز حسن مجھے یہ بتانے لگے کہ جب وہ 7ویں 8ویں جماعت میں تھے تو اپنے گھر کے باہر وہ کھڑے تھے اصغر مال کے قریب، تو شیخ صاحب انتخابی مہم کے سلسلے میں لیٹ 90s میں وہاں سے ان کا گزر ہوا. شیخ صاحب وہاں رکے. شیراز حسن جو 7ویں 8ویں جماعت کا طالب علم ہے، اس سے ہاتھ میں لایا، اس کا حال پوچھا، اس کے باپ کا پوچھا، اس کے گھر والوں کا پوچھا اور چل دیے. وہی شیراز حسن جب شیخ صاحب ابھی وزیر ریلوے تھے تو وہ ریل میں سفر کر رہا تھا، اسی ڈبے میں جس میں شیخ رشید صاحب سفر کر رہے تھے. تو شیراز حسن کی اب ایک بیٹی بھی ہے 6 سال کی. شیخ صاحب واقعہ سن لو توڑا ہے. تو شیخ صاحب یعنی 20-25 سال بعد ریلوے منسٹر ریسنٹلی جب تھے اس سے پہلے، تو اسی لڑکے سے جو 7ویں 8ویں کلاس میں ملا تھا اصغر مال میں، وہ اپنی بیٹی کے ہمراہ ہے. شیخ صاحب نے اسے نہ صرف پہچانا بلکہ اسے اس ملاقات کی بھی یاد دہانی کرائی کہ یاد ہے آخری بار میں تم سے اصغر مال میں ملا تھا تمہارے گھر کے سامنے، پروفیسر صاحب کا کیا حال ہے؟ تو اس نے بتایا وہ چل بسے ہیں. سو دس اسپیکس والیوم اباؤٹ ہز پولیٹیکل جرنی کہ کتنا اپنے حلقے کے لوگوں سے ویل کنیکٹڈ رہتے ہیں. تو اب وہ شیراز حسن جو ہے اس کی بیٹی کو بھی شیخ صاحب کی یاد دہانی ہو چکی، وہ بھی نہیں یاد رکھے گی جیسے شیخ صاحب کو ان کی پوری فیملی کا احوال یاد ہے. میں زحمت دوں گا اب جناب سینئر صحافی، نامور تجزیہ نگار، کالم نویس سلیم صافی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں یہ بتلائیں کہ انہوں نے جناب شیخ کو کیسا پایا. صافی صاحب کے لیے تعلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو محترم شیخ رشید احمد صاحب کا شکریہ کہ دعوت دی اور اتنے بڑے ہستیوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع فراہم کیا. شیخ صاحب کو میں نے کیسے پایا، تو ایک تو پہلے اس چیز پہ شیخ صاحب کو خراج تحسین کہ وہ شامی صاحب کا اور شورش کاشمیری کا دور گزر گیا ہے اور اب ہم جیسے لوگوں کا دور ہے جس میں نہ سیاستدان کتاب پڑھتے ہیں اور نہ صحافی کتاب پڑھتے ہیں. تو شیخ صاحب نے 2 کارنامے سیاستدان اور حکمران ہو کے بھی سر انجام دیے کہ ایک انہوں نے کتاب لکھی اور دوسرا کچھ سیاستدانوں کو بھی شاید پڑھوایا ہوگا. ایک نے تو نہیں پڑھا تھا جو آ کے چلے گئے، لیکن ہم جیسے صحافیوں کو بھی پڑھوا دیا. تو اس دور میں کتاب لکھ کے لوگوں کو پڑھوانا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب کا بڑا کارنامہ ہے. دوسرا، ویسے تو میرے خیال میں ہم میں سے کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے. جو شامی صاحب نے کتاب میں جو شیخ صاحب کے بارے میں اور شیخ صاحب کی سیاست کے بارے میں تبصرہ کیا ہے، تو میرا تو جی چاہتا تھا کہ میں صرف اسی پہ اکتفا کر لوں گا اور وہی کتاب سے پڑھ لوں گا، لیکن یہاں شامی بھی ہے اور جامی بھی ہے تو اس لیے میں وہ گستاخی نہیں کر سکتا، وہ خود موجود ہیں. ایک چیز میں نے اپنی زندگی میں اور شیخ صاحب کی زندگی میں مشترک پائی. ایک یہ کہ وہ بھی ایک لوئر مڈل کلاس سے جدوجہد کر کے یہاں تک آئے ہیں اور وہ شہری لوئر مڈل کلاس سے تھے، میں دیہاتی اور قبائلی لوئر مڈل کلاس سے تھا. اور ایک اور چیز جو میری اور ان کی زندگی میں مشترک ہے وہ یہ ہے
کہ میں نے بھی اسکول کے دنوں میں 7ویں جماعت میں سیاست شروع کی تھی، اور شیخ صاحب نے بھی اسکول کے دنوں میں سیاست شروع کی تھی۔ البتہ وہ میری والی اس کی کچھ دوسری نوعیت تھی، اس کا رخ کچھ افغانستان کی پہاڑوں کی طرف ہوتا تھا، اور شیخ صاحب کی اس وقت کی سیاست کا رخ جلسے جلوسوں کی طرف ہوتا تھا، اور شورش کشمیری اور اس جیسے لوگوں کی طرف ہوتا تھا۔ لیکن 2 کمالات جو شیخ صاحب نے کیے وہ میں نے بھی کبھی اس دور میں نہیں کیے۔ ایک تو مثلاً اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کسی اور کالج کے اسٹوڈنٹس کا، جو ان کا پرانا اسکول تھا، ان لوگوں کا جلوس جا رہا تھا، اور شیخ صاحب اپنے کلاس میں بیٹھے تھے، اور ٹیچرز کی طرف سے بھی سختی تھی، اور ان کی خواہش تھی کہ اپنے اسکول کو اس جلوس میں کیسے شامل کروایا جائے۔ تو گیٹ بھی بند کیا گیا تھا، تو جب وہ جلوس گیٹ کے قریب پہنچا تو شیخ صاحب کلاس سے بھاگے، اور ادھر سے گھنٹی لیے، اور خود ہی گھنٹی ایسے زور زور سے بجائی کہ تمام اسٹوڈنٹس نکل آئے، اور وہ باہر جا کے اس کے ساتھ مل لیے۔ تو اس طرح کی شرارتیں میں نے بھی کبھی نہیں سوچی جو شیخ صاحب نے کی تھی اپنی سیاست کے لیے۔ دوسرا ایک کام میں نے نہیں کیا جو شیخ صاحب جیسے بندہ ہی کر سکتا ہے، کہ کیمپین یہ فاطمہ جناح کے لیے چلا رہے تھے، اور تھے بھی فاطمہ جناح کے ساتھ، لیکن اور بیج بھی سینے پہ فاطمہ جناح کا لگایا ہوا تھا، لیکن بورڈ اتنے تھے کہ ایک دن کھانے کے لیے ایوب خان کے کیمپ میں چلے گئے، اور وہاں پکڑے بھی گئے۔ تو وہ تیسرا ایک حوالے سے ہم شیخ صاحب کو اپنا محسن سمجھتے ہیں۔ میں ابھی یاد کر رہا تھا کہ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب مرحوم، وہ ہر حوالے سے مجھ سے بہت بڑے تھے، یعنی میں ان کی شاگردی کا بھی قابل نہیں تھا۔ جو ان کا علم تھا، جو ان کا مطالعہ تھا، جو ان کی محنت تھی، جو ان کے تعلقات تھے، جو افغانستان پہ ان کا عبور تھا، لیکن وہ چونکہ پشاور میں رہ گئے، اور پرویز مشرف صاحب کی اپنی سوچ تھی، لیکن جس طرح پہلے ذکر ہوا کہ یہ کریڈٹ شیخ صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ یہ نجی چینلز کو اس پہ مشرف صاحب کو کنونس کیا، اس کو اجازت دی اور اس کی سرپرستی کی، اور اس کی وجہ سے آج مجھ جیسے دیہاتی بھی اس طرح کے مجلس میں بیٹھنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آج کل تو ویسے محسن کشی کا دور ہے، اور جس نے جتنا زیادہ احسان کیا ہو تو عموماً اسی کے گلے میں زیادہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے، لیکن میرے خیال میں مجھ جیسے طالب علم شیخ صاحب کے اس احسان کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ دوسرا، شیخ صاحب کی یہ بھی ایک خوبی ہے کہ وہ نمک کے کان میں چلے جاتے ہیں لیکن نمک نہیں بنتے۔ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اپنی سیاسی مجبوریوں نے مجبور کیا ہے، لیکن شیخ صاحب میں وہ عادتیں نہیں آئی جو تبدیلی سرکار کی ہے۔ انہوں نے پرانے دوستوں کو، شامی صاحب جیسے لوگوں کو بھی یاد رکھا ہے، وہ ہم جیسے شاگردوں کو بھی یاد رکھتے ہیں، اور ادھر ہمیں پتہ ہے کہ وہاں اس پہ بڑی ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اگر آپ حکومت کے نقادوں کے ساتھ بیٹھیں یا پھر ان کو اس عزت افزائی سے نوازے۔ آج بھی مجھے ڈر ہے کہ پتہ نہیں ادھر کتنی ناراضگی ہوگی، لیکن یہ شیخ صاحب کی انفرادیت ہے کہ وہ اس کان کے نمک میں بھی وہ شیخ ہی رہے اور وہ نمک نہیں بنے۔ پھر ایک لحاظ سے میں شیخ صاحب کو، حالانکہ عموماً سیاست پہ بات کرتے ہیں اور اس میں بھی ایسے چٹکلے اور بھرپور سیاست کرتے ہیں کہ لوگ اس کو زیادہ اسٹریٹجسٹ نہیں سمجھتے،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجک حوالوں سے بھی شیخ صاحب باپ دادا سے بڑے دور اندیش واقع ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہ پاکستان کا اور پاکستان کے پالیسی سازوں کا رخ پچھلے 70 سالوں میں مغرب کی طرف رہا، لیکن شیخ صاحب نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تو ان کا رخ مشرق کی طرف رہا۔ ریشم کا کاروبار کرتے تھے تو بھی چین سے کرتے تھے، اور اس وقت انہوں نے اپنا ناطہ چین سے جوڑ لیا تھا، اور آج بھی میرے خیال میں کہ اس سیٹ اپ میں اگر کچھ لوگوں نے چین جیسے دوست کو بہت ناراض کیا ہے اور وہ ان سے نالاں ہیں، تو اتنا وہ شیخ صاحب کو اپنا سمجھتے ہیں۔ اور آج اس تقریب میں چینی سفیر کی موجودگی، وہ شیخ صاحب کے ساتھ چین کی قربت اور شیخ صاحب کی اس دوراندیشی کی علامت ہے۔ پھر میں خصوصاً کتاب میں ایک چیز کو جس کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ شیخ صاحب نے بہت ساری چیزیں وہ جو حقیقت تھی وہ لکھ دی ہیں۔ مثلاً ان کے کئی چیپٹر ان سے میں اب شیخ صاحب اور ان کے وزیر اعظم کو چھیڑوں گا بھی، اور وہ ان کے وزیر اعظم کے خلاف بطور ثبوت استعمال بھی کروں گا، لیکن شیخ صاحب نے اس میں کسی مداحنت سے کام نہیں لیا، بلکہ جو حقیقت تھی وہ لکھا۔ مثلاً شیخ صاحب نے بڑے کھلے ڈلے انداز میں وہ لکھا ہے کہ کس طرح پی ٹی وی پہ حملے کا پروگرام بنا، کس طرح جو ہے عمران خان صاحب اس کے بھرپور حامی تھے، اور کس طرح جاوید ہاشمی اور شیخ صاحب اس کی مزاحمت کر رہے تھے، یا طاہر القادری صاحب کے معاملات۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ شیخ صاحب وزیر نہیں رہے، بلکہ انہوں نے ایک سچے تاریخ دان کا کردار ادا کیا ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ ان چیزوں کو کل سلیم صافی اور شامی صاحب یا جامی صاحب ہمارے خلاف بطور ثبوت استعمال کریں گے۔ تو ہماری دعا ہے کہ شیخ صاحب آج کل جس آزمائش سے دوچار ہیں، اس آزمائش سے ان کو جلدی نجات دلا دیں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو مزید بہت ساری کتابوں کا لکھنے کا موقع ملے، کیونکہ شیخ صاحب وہ سر تاپا لفظ آج کل بڑا بدنام ہو گیا ہے، لیکن شیخ صاحب وہ بندے جو سر تاپا سیاست ہے، اور جو کہتے ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی دے کہ جو مہد سے لے کے لحد تک سیاست ہے، اور انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہے، اور اس کتاب میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت معمولی حصہ آیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلاً شروع تو یہاں سے وہ لال حویلی سے اقوام متحدہ تک ہیں، لیکن عالمی فرنٹ پہ بھی اور لوکل فرنٹ پہ بھی شیخ صاحب بہت ساری ایسی چیزوں کے اور واقعات کے شاہد ہیں کہ جو ہماری آئندہ نسلوں کے لیے ایک بڑا تاریخی اور عظیم ذخیرہ ہو سکتا ہے۔ تو ہماری خواہش ہوگی کہ شیخ صاحب ان کو بھی سپرد قلم کریں، اور اس میں بھی اسی طرح بہادری سے کام لے جس طرح کے لاک ڈاؤن اور دھرنوں وغیرہ کے معاملات کو اس میں تحریر کرتے ہی انہوں نے لکھا ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ بہت شکریہ جناب سلیم صافی صاحب، خوبصورت باتیں آپ نے کی شیخ صاحب کے بارے میں، یقیناً وہ اس کے مستحق بھی ہیں۔ حاضرین محفل،